بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنی دولت اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مغرور تھی۔ جب اس کے لیے کوئی شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی اور اس بندے کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے کے لیے امیدواروں کو بلوایا۔ شہزادی نے سب کا مذاق اڑایا، کسی کو بونا کہا، کسی کو کالا، کسی کو سفید چوہا، کسی کو موٹا کہا اور کسی کو پتلا کھمبے کی طرح کا کہا۔ اسی طرح وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتی اور بے عزتی کرتی رہی۔ اسی طرح ایک بادشاہ کا اس نے خوب مذاق اڑایا کیونکہ اس کی داڑھی تھی، اور اس نے کہا، اسے تو دیکھو ذرا، منہ پہ کیا جھاڑ پونچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کا یہ رویہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے بھری محفل میں اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اب ایک فقیر سے کروں گا، کیونکہ یہ بھری محفل میں مہمانوں کا مذاق اڑاتی رہی ہے۔ اب اس کی شادی میں اپنی مرضی سے ایک فقیر سے کروں گا۔ کچھ دیر بعد ایک فقیر دروازے پر آیا اور اس نے گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو بھیج کر اس فقیر کو اندر بلوایا اور کہا کہ مجھے گانا سناؤ۔ اس فقیر نے گانا سنایا اور بادشاہ سے انعام طلب کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، تمہارا انعام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں۔ شہزادی یہ سن کر بدحواس ہو گئی اور رونے لگی۔ بادشاہ نے اس کے رونے کا کوئی اثر نہ لیا اور اس فقیر کے ساتھ اس کا نکاح کر کے زبردستی اس کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا۔ شہزادی اس فقیر کے ساتھ روانہ ہو گئی اور راستے میں ایک بہت بڑی شکارگاہ اس کو نظر آئی۔ اس نے اس فقیر سے پوچھا کہ یہ کس کی شکارگاہ ہے؟ تو اس فقیر نے جواب دیا کہ یہ شکارگاہ اسی داڑھی والے بادشاہ کی ہے جس کو تم نے ٹھکرایا تھا۔ یہ سن کر شہزادی نے اپنا سر پکڑ لیا اور پچھتاتے ہوئے کہا کہ کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ پھر آگے چلنے لگے تو ایک بہت بڑا باغ جو کہ بہت خوبصورت تھا وہ نظر آیا۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ تو اس فقیر نے جواب دیا کہ یہ باغ اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے جس کو تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ شہزادی یہ سن کر پھر ایک بار پچھتائی اور کہا کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ کچھ دیر بعد اور چلنے کے بعد ایک بہت بڑا خوبصورت شہر آیا۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے اور کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا، یہ شہر اسی بادشاہ داڑھی والے کی ملکیت ہے اور یہ بہت خوبصورت شہر ہے۔ شہزادی نے ایک بار پھر اپنا سر پکڑا اور کہا کاش میں اسی سے شادی کر لیتی۔ فقیر نے یہ سنا اور کہا کہ کیا تم بار بار کسی غیر مرد کا ذکر کرتی آ رہی ہو؟ تمہاری شادی مجھ سے ہو چکی ہے، بار بار تم پچھتا کر کہتی آ رہی ہو کہ اسی سے ہو جاتی، اسی سے ہو جاتی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک جھونپڑی آئی۔ اس شہزادی نے پوچھا یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ یہ جھونپڑی میری ہے اور یہی ہمارا گھر ہے، اسی میں تم نے رہنا ہے۔ شہزادی نے بہت پچھتایا اور کہا کہ کاش میں پہلے سمجھ جاتی۔ پھر شہزادی نے کہا کہ نوکرانیاں کہاں ہیں، کس نے کام کرنا ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، تم کام کر سکتی ہو اور تم ہی کام کرو گی۔ پھر شہزادی سارا دن کام کرتی اور شام کو اس فقیر کے لیے کھانا بناتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد فقیر کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تو فقیر نے کہا کہ اب میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، اور کہا کہ جنگل سے میں بید لا کر دیتا ہوں تمہیں اور تم اس کی ٹوکریاں بنانا اور ہم بیچ کر کھانے پینے کا سامان لے لیں گے۔ فقیر نے جنگل سے بید لا کر شہزادی کو دیے اور کہا کہ ٹوکریاں بناؤ۔ جب وہ ٹوکریاں بنانے لگی تو اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی۔ فقیر نے کہا کہ یہ کام بھی تم سے نہ ہوگا، میں تمہیں مٹی کے برتن لا کر دیتا ہوں اور تم بازار میں جا کر بیچنا اور بیچ کر پیسے لے کر آنا تاکہ ہم کھانے پینے کا سامان لے سکیں۔ شہزادی نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، سب جانتے ہیں کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے پہچان لیں گے۔ فقیر نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تمہیں لا کر دیتا ہوں، تم بیچ کر لاؤ، ہم کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں گے۔ شہزادی وہ برتن لے کر بازار چلی گئی اور وہاں بیچنے لگی۔ لوگوں نے کافی برتن خریدے اور ایک دم ایک گھمنڈی پولیس والا آیا اور اس نے کہا کہ یہ تم بازار میں کہاں لے کر بیٹھی ہوئی ہو؟ اس نے لات مار کر برتنوں کو توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ مجھے یہاں گلی کے اندر نظر مت آنا۔ شہزادی نے آ کر فقیر کو سارا معجزہ سنایا۔ فقیر نے کہا ہاں تو تمہاری غلطی ہے، تم بازار کے اندر لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ گیا اور دوبارہ واپس گھر لوٹا تو اس نے کہا کہ شاہی دربار کے اندر باورچی کا کام ملا ہے، تم کل سے وہ جا کر کرنا اور تاکہ کھانے پینے کا سامان لیا جا سکے۔ شہزادی دوسرے دن ہی شاہی
محل کے اندر باورچی کا کام کرنے لگی۔ وہ بہت محنت سے کام کرتی، سارا کام کرتی، برتن دھوتی، صفائی کرتی اور شام کو ان کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر پہنچتی اور خود گزارا کرتی۔ ایک دن اس نے سنا کہ شاہی محل کے اندر کوئی شادی ہونے جا رہی ہے۔ شادی کے مقررہ دن وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ شاندار بارات آ رہی ہے اور شہزادہ بہت خوبصورت سجا ہوا ہے، تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ جلدی جلدی کام ختم کرتی ہے۔ شاہی محل کی باقی لونڈیاں اس کو کھانا دیتی ہیں اور وہ لے کر نکلنے لگتی ہے تو وہ بادشاہ آگے سے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہزادی نقاب اٹھا کر دیکھتی ہے تو سامنے ایک شاندار نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں پہچانا، میں وہی داڑھی والا بادشاہ ہوں جسے تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ شہزادی یہ سن کر حواس باختہ ہو جاتی ہے اور کانپنے لگتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بادشاہ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شاندار بارات جو آج موجود ہے یہاں پہ، یہ تمہاری بارات ہے اور میں وہی بادشاہ ہوں جسے تم نے ٹھکرایا تھا، اور وہی فقیر ہوں جو جھونپڑی میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، اور میں وہی مغرور سپاہی ہوں جس نے تمہارے سامان کو آ کر لات ماری تھی اور تمہیں وہاں سامان رکھنے سے منع کیا تھا۔ تمہارا غرور اور تکبر ختم کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ شاہی محل کی باقی لونڈیوں کو شہزادی کو نہلانے اور دلہن کے روپ میں تیار کر کے لانے کو کہا گیا۔ شہزادی ایک بار پھر تیار ہو کر بہت خوبصورت لگنے لگی، لیکن اس وقت وہ بدل چکی تھی، اس کا مغرور اور تکبر ختم ہو چکا تھا۔ شاہی دربار کے اندر اس کو لایا گیا جہاں پر اس کے والدین بھی موجود تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔